ان کو پتہ تھا نبوت کیا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل کا سن چھوٹا تھا۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا زمزم آپ کو سمجھ آتا ہے تو کیا سرکار علی اصغر علیہ السلام کے گلے پہ تیر لگنے کے بعد ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہے وہ سمجھ نہیں آتی؟ جس وقت حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں وہ تیر لگا ہے جو ان کے جسم کے وزن سے دگنا بھاری تھا، دگنا بھاری تھا، وہ جب لگا تو وہ اس ایج کے حصے میں تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں کہ مسکراتے ہیں۔ جب وہ تیر لگا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ لشکر مر گیا اس وقت، وہ لشکر اس وقت کے سارا کا سارا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ مسکراہٹ بھی تو شکرانہ تھی۔ اب یہاں پہ اس مقام پہ دیکھیے سرکار علی اکبر کی شہادت، مولا حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے برچھی نکالی ہے، جگر باہر آ گیا ہے۔ باپ کا حوصلہ دیکھیں، سرکار علی اصغر 6 مہینے، 38 سال کا بھائی مولا عباس علمدار، بھانجے، بھتیجے، دوست، گھر، ایک ایک چیز قربان کر دی، 72 قربان کر دی ہے، صبح سے لے کے شام تک، فجر سے لے کے عصر کی اذان تک مولا حسین علیہ السلام نے ایک ایک چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری کربلا کا آخری جو لمحہ ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ وہ سجدہ سمجھیے، وہ اتنی بڑی چیز ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور اس سجدے کے بعد بی بی پاک شریکۃ الحسین مسافرہ شام علیہ السلام کا سلام اللہ علیہ کا جملہ کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے نا، اور سارے مولا حسین علیہ السلام کے سار تن سے جدا ہو گیا، اور اب وہ صرف صحرا میں جسم اطہر پڑا ہوا ہے اور تیز دھوپ ہے، ہوا چل رہی ہے، مٹی جسم کو ڈھک چکی ہے، مالکن تشریف لاتی ہیں، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سار والے جسم کو اپنے سامنے رکھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ ہماری یہ قربانی قبول کر۔ یہ مقام ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے جب سر سجدے میں رکھا ہے اور جب مالک کو 13 ضربیں مار کے، یعنی آپ سر سجدے میں ہیں اور گردن کے پیچھے حصے سے 13 مرتبہ تلوار کی ضرب مار کے، اس خنجر کی ضرب مار کے مالک کا سر سجدے کی حالت میں جدا کیا گیا۔ یہ میں نے کہا تھا نا 13 منفی کا عدد ہے، یہ 13 ضربیں، یہ اس کی ایک چیز ہے۔ منفی طاقتیں ہمیشہ شیطانی نمبر ہے، منفی طاقتیں 13 ضربیں مولا حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ گردن مطہر پہ ماری گئی ہیں جب جسم، اور سجدے کی حالت میں، آپ جیسے سجدے میں ہیں تو یہاں سے گردن کے پچھلے حصے سے جو ہے وہ آپ کو شہید کیا گیا ہے، سامنے سے نہیں۔ اس کو اگر آپ سمجھ جائیں نا تو آپ کو سجدے کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ یعنی وہ ہستی جنہیں رسول اللہ اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے، وہ ہستی جن کی گھٹی میں لعاب دہن ہے، وہ ہستی جن کو رسالت مآب اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ چلنا سکھایا کرتے تھے ہاتھ پکڑ کے، وہ ہستی کہ جو سوارے دوش رسول ہیں، وہ ہستی جو ہے وہ کل ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ ہستی جو دین کی جہان ہے، وہ ہستی جو اصل میں محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے مولا حسین علیہ السلام ہیں۔ جب سارا کچھ ان کے اوپر گزر گیا، سب کچھ گزر گیا، پھر ان کی زبان اطہر پہ کیا آتا ہے؟ رضا قضائک و تسلیم لامرک، کہ ہم تیری قضا پہ راضی ہیں، و تسلیم لامرک، تیرے اس امر پہ ہم سر جھکاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سجدے کی حالت میں جو ہے وہ یا غیاث المستغیثین، سجدے کی حالت میں جو آخری الفاظ مولا حسین علیہ السلام کی زبان پہ ہیں وہ رضا قضائک و تسلیم لامرک، یا غیاث المستغیثین، اے مدد کرنے والوں کے مددگار، الہی قد وفیت لعہدی، کہ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ جو آج ہم ہر بات میں مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں نا بیٹا، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، میں تم سے کروں۔ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ سجدے کی